learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الطلاق یہ مدنی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو، واحصوا العدۃ، اور عدت کو شمار کیا کرو، واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔ وہ اس طرح کہ شوہر اپنی بیوی کو اس کے پاکی کی حالت میں اور اس سے کوئی تعلق قائم کیے بغیر طلاق دے، بس یہی وہ طلاق ہے جس میں عدت واضح ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر اس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو وہ اس حیض کو شمار نہیں کرے گی جس کے دوران طلاق واقع ہوئی ہے، تو اس طرح اس پر عدت کا عرصہ طویل ہو جائے گا۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، یعنی 3 حیض کو شمار کر لو جو کامل ہیں، اس میں کمی نہ ہو۔ ابن کثیر فرماتے ہیں آغاز اور انجام یاد رکھو اور عدت کی مدت کی حفاظت کرو۔ عورت کی عدت کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت کی عدت لمبی ہو جائے اور وہ نکاح نہ کر پائے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور طلاق یافتہ بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈر کر رہو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا ان یاتینا، مگر یہ کہ وہ آئیں، بفاحشات مبینات، کھلی بے حیائی کو۔ یعنی عدت کے دوران عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو بلکہ متعلقہ اسی گھر میں رہے جس گھر میں شوہر نے اسے طلاق دی ہے۔ عورتوں کو گھروں سے نہ نکالنے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ اس مدت میں نفقہ اور مکان شوہر کے ذمے ہے، اور طلاق یافتہ بیویوں کے لیے ان کے گھروں سے نکلنا جائز نہیں۔ متعلقہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شوہر کے حق کو ضائع کرتی ہے۔ عدت پوری ہونے تک یہ حکم برقرار رہے گا۔ یہ حکم اس متعلقہ کے لیے ہے جو رجعی طلاق کی عدت گزار رہی ہو، اور وہ متعلقہ جس کی طلاق بائنہ ہو اس کو رہائش فراہم کرنا واجب نہیں ہے۔ الا ان یاتین بفاحشات مبینات، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اس سے مراد زنا ہے، اور بعض مفسرین کے بقول بدکاری اور بد زبانی بھی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ عورت کا عدت پوری ہونے سے پہلے بلا ضرورت نکلنا بجائے خود کھلی بدکاری ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بلا شبہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا ہے۔ لا تدری، آپ نہیں جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ، یحدث، وہ پیدا کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد، امرا، کوئی صورت۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام ہیں، جو بھی اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ آپ نہیں جانتے اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ یعنی عدت میں بڑی حکمت ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت پیدا کر دے، پھر وہ بیوی کی جدائی پر نادم ہو جائے اور رجوع کرنا چاہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر نے کسی خاص وجہ سے طلاق دی ہو اور عدت کی مدت میں وہ وجہ دور ہو جائے اور مرد اپنی بیوی سے رجوع کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدت کی مدت میں عورت کا حمل ظاہر ہو جائے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو انہیں، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریقے سے، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا جدا کر دو انہیں بھلے طریقے سے۔ یعنی جب طلاق یافتہ عورت کی عدت ختم ہونے کے قریب ہو تو 2 میں سے کسی ایک بات کا پختہ ارادہ کر لو، یا تو اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کر لو یا اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لو، کیونکہ اگر عدت پوری ہو گئی تو شوہر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 عدل والوں کو تم میں سے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، اس کے ساتھ تم میں سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی نکاح، طلاق اور رجوع پر گواہ بنا لو۔ نکاح کے موقع پر گواہی نکاح کا رکن ہے، اس کے بغیر نکاح درست نہیں ہوگا۔ جہاں تک طلاق اور رجوع کا تعلق ہے تو وہ دونوں گواہی کے بغیر بھی درست ہو جاتی ہیں۔ گواہوں کے لیے عادل ہونا شرط ہے، اور یہ کہ مسلمان ہوں، کافر نہ ہوں، اور جب بھی گواہی دیں حق پر دیں، ٹھیک ٹھیک گواہی دیں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے۔ یہ تمام جو تمہارے لیے احکام اور حدود بیان کیے ہیں، اس کے ساتھ تم میں سے ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان واجب ٹھہراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے نصیحت حاصل کرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔
یہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے یہ معنی ہے کہ سنت کے مطابق طلاق دے اور سنت کے مطابق رجوع کریں، کیونکہ طلاق کبھی کبھی تنگی اور غم میں مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا۔ اور اس شخص کے ساتھ جو طلاق میں تقویٰ کا رویہ اختیار کرتا ہے، وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے لیے کشادگی اور اس غم سے نجات کی راہ نکالے گا۔ لہٰذا جو کوئی طلاق کا ارادہ کرے تو وہ شرعی طریقے سے طلاق دے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دے، اور وہ حیض میں نہ ہو، نہ ایسے طہر میں ہو جس میں اس نے متعلقہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو، تو اس کے لیے معاملہ تنگی کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراغی اور وسعت پیدا کرتا ہے۔ جب اسے طلاق پر ندامت ہوتی ہے تو نکاح کے لیے متعلقہ کی طرف رجوع کرنا ممکن ہوتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ، اور وہ رزق دے گا اسے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہی اس کو کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے کے لیے وہ ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ طلاق کے احکامات کے ساتھ رزق کی بات اس لیے کی گئی کہ بعض اوقات لوگ بیٹی کو طلاق کی بجائے صرف اس لیے طلاق سے روکنا چاہتے ہیں کہ پھر آئندہ رزق کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ بعض اوقات شوہر بھی اپنی کسی بیوی کو اسی وجہ سے لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑی رہے ورنہ بیچاری کھائے گی کہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ رزق تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کرتا ہے اور اس کی مخلوق میں اس کی قضا جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار اور وقت رکھا ہے، لہٰذا کسی مومن کو جانے والی چیز جس کی وہ امید رکھتا تھا اس پر غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کام اپنے وقت پر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ واللائی، اور وہ عورتیں یئسن من المحیض، جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، واللائی لم یحضن، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا۔ یعنی وہ عورتیں جن کو بڑھاپے میں حیض آنا بند ہو گیا، وہ 3 حیضوں کے بدلے 3 مہینے کی عدت گزاریں گی۔ یہی معاملہ ان نابالغ بچیوں کا بھی ہے جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، أَجَلُهُنَّ، عدت ان کی، أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ وضع حمل کر دے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، اگرچہ وضع حمل طلاق یا شوہر کی وفات کے تھوڑی دیر بعد ہی ہو جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کے کام کرے اور اس کے عذاب کے خوف سے منع کیے ہوں کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے متقی کے کام آسان کر دے گا، یعنی ہر مشکل سے آسانی اور ہر تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا، ویعظم لہ اجرا، اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے بارے میں واضح کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ان کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اپنے احکامات کی پابندی کرنے پر انہیں بھاری اجر عطا کرے گا۔ اسکنوہن، رہائش دو ان عورتوں کو، من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنی وسعت کے مطابق، ولا تضاروہن، اور نہ تم ضرر پہنچاؤ انہیں، لیضیقوا علیہن، کہ تنگی کرو ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورت کو گھر سے نکالنے سے روکا ہے اور یہاں اس کے لیے رہائش کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ یہ رہائشی مکان حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ان کی رہائش کے دوران انہیں اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے اس لیے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ وہ عدت پوری ہونے سے پہلے تنگ آ کر گھروں سے نکل جائیں، اس صورت میں تم انہیں گھروں سے نکالنے والوں میں شمار ہوگے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں۔ یعنی اگر طلاق بائنہ ہے تو یہ نان و نفقہ اس حمل کی وجہ سے ہے جو اس کے پیٹ میں ہے، اور اگر طلاق رجعی ہے تو یہ نفقہ خود اس کے لیے اور اس کے حمل کے لیے ہے۔ نان و نفقے کی انتہا وضع حمل تک ہے۔ طلاق یافتہ عورت حاملہ ہو تو وضع حمل تک اس کا خرچ شوہر کے ذمہ ہے۔
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کی اجرت دے دو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، اور مشورہ کرو آپس میں، بِمَعْرُوفٍ، اچھے انداز سے، وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم نے باہم دشواری پیدا کی، فَسَتُرْضِعُ لَهُ، تو دودھ پلا دے گی اسے، اخرى، کوئی دوسری۔ اگر طلاق یافتہ عورتیں آپ کے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں رضاعت کی اجرت دے دو، کیونکہ طلاق کے بعد عورت کو اختیار ہے چاہے وہ دودھ پلائے یا نہ پلائے۔ عدت کے اختتام پر جدائی کے وقت بیوی اور بچے کے نفقے کے بارے میں عموماً جھگڑا ہوتا ہے جو دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے، لہٰذا آپس کے معاملات میں نیکی، حسن معاشرت اور خیر خواہی کی جائے۔ اگر شوہر اور طلاق یافتہ بیوی متفق نہ ہوں کہ بچے کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، تو اس طلاق یافتہ عورت کی جگہ کوئی دوسری عورت بچے کو دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ، تاکہ خرچ کرے، ذو سعۃ، وسعت والا، من سعاتہ، اپنی وسعت میں سے، ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے، فلینفق، تو وہ اس میں سے خرچ کرے گا، مما آتاہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، الا ما آتاہا، مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے، سیجعل اللہ، ان قریب کر دے گا اللہ، بعد عسر، تنگی کے بعد، یسرا، آسانی۔ یعنی بچے کا سرپرست اگر خوشحال ہے تو وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے گا، اور اگر تنگ دست اور نادار ہو تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا اس میں سے خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے اور ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اس کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفقے میں کسی کی طاقت سے بڑھ کر اسے تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نادار لوگوں کو خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے حالات سے اچھے حالات نکال دے گا، ان قریب مالی تنگیوں کو دور کر دے گا اور مشقت سے نکال دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں نے، اتت، سرکشی کی، ان امر ربیہا ورسولہ، اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے، فحاسبناہا، تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، حساباً شدیدا، سخت محاسبہ، وعذبناہا، اور ہم نے انہیں سزا دی، عذاباً نکرا، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جھٹلانے والوں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرایا ہے کہ پہلی قوموں کا بھی ان کے اعمال کی وجہ سے سخت حساب لیا گیا اور انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سرکش قوموں اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں آگاہ فرماتے ہیں کہ جب سخت حساب اور دردناک عذاب کا وقت آیا تو ان کی کثرت اور ان کی قوت ان کے کسی کام نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا جو ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ دنیا کے عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فذاقت، تو انہوں نے چکھا، وبال امرہا، اپنے کام کا وبال، وکان عاقبات، اور تھا انجام، امرہا، خسرا، ان کے کام کا خسارہ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی بستیوں کی مثال دے کر احساس دلایا کہ انہوں نے اپنے کاموں کا مزہ چکھ لیا ہے اور ان کا انجام خسارہ تھا۔ اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، سو اے عقل مندو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یعنی ان کے لیے جنہوں نے شرک اور ظلم کیا قیامت کے دن شدید عذاب ہوگا، تو اے عقل والو اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرو، گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں سے عبرت پکڑو، کیسے ان کے جھٹلانے کی سزا میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، تو تم ان جیسے نہ ہو جاؤ جو عذابوں میں گرفتار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اپنے فرائض کو قائم کرو۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے۔ یعنی بصیرت والے وہ ہیں جو ایمان لے آئے۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ الحجر آیت 9۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے ذکر کی طرف توجہ دلائی جو اس نے نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ رسولا یتلو علیکم، ایک رسول جو تلاوت کرتا ہے تم پر، آیات اللہ مبینات، اللہ تعالیٰ کی واضح آیات، لیخرجا، تاکہ وہ نکالے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی جانب۔ مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی واضح آیات پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو سچا مانا اور نیک عمل کیے، انہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق بنایا ہے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو واجب قرار دیا ہے ان کو پابندی کے ساتھ ہمیشہ کرے، اور جن کاموں کو مستحب قرار دیا ہے ان پر بھی عمل کرے، تو وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں نہریں جاری ہیں، انہیں باغات میں بسایا جائے گا اور ان کے لیے پاکیزہ روزی ہوگی۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے خلق سبع سماوات، 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض، اور زمین سے بھی، مثلہن، انہی کی مثل، یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اس کا حکم اترتا ہے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، وان اللہ قد احاط، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے، بکل شیء علما، ہر چیز کا علم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جلیل الشان قدرت اور سلطنت کے بارے میں آگاہ کیا کہ اس نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو پیدا کیا اور ان تمام چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے۔ یقیناً وہ خالق ہی معبود حقیقی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور قدرت کو اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ اس کی قدر کو پہچانیں اور اس کی شریعت پر عمل کریں اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غلبہ ایسا ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کے ارادے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے تاکہ تم اس سے خوف رکھو، اس کی نگرانی کو محسوس کرو اور اس کی رضا کے مستحق ہو جاؤ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الطلاق مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔